السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناولس بائی میشا خان. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. اچھا جی، تو میں آج یہ دوسری ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں. پہلے میں نے قربت جان کی ایپیسوڈ نمبر 1 اپلوڈ کی تھی اور اب یہ ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 9. اگر آپ لوگوں نے قربت جان نہیں پڑھا تو آئی ایڈوائز یو گائے گیو اٹ اے ٹرائی. انشاءاللہ وہ آپ کو بہت پسند آئے گا. چلے پھر ہم اپنے ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 9 اسٹارٹ کرتے ہیں. اب طبیعت کیسی ہے آپ کی موم؟ زاویان خان نے صبیحہ بیگم سے پوچھا تھا. وہ اس وقت صبیحہ بیگم کے پاس ان کے بیڈ کے قریب چیئر پر بیٹھا تھا. صبیحہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس نے اس وقت بلیک جینز کے اوپر بلیک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی. وہ زیادہ تر بلیک کلر ہی پہنتا تھا. زاویان خان کا کہنا تھا کہ جب زندگی سیاہ ہو تو رنگین کپڑے نہیں پہنے جاتے. بلیک جینز اور شرٹ میں اس کی رنگت ابھر کر آ رہی تھی اور اس پر تضاد اس کی سبز آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی تھی. ٹھیک ہوں میں بیٹے، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو. صبیحہ بیگم نے نرمی سے زاویان خان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ایسے ہوتے ہیں موم؟ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھکے تھکے سے زاویان خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا. اس کا لہجہ نرم لیکن چہرہ سپاٹ تھا. تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی میری جان، صبیحہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا تھا. آپ نے رات کو میڈیسن لی تھی؟ زاویان خان کے سوال پر صبیحہ بیگم نے نظریں چرائی تھیں. ادھر دیکھیں میری طرف موم، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے. زاویان خان نے ان کے چہرے کو اپنی طرف کیا تھا. وہ بیٹا میں بھول گئی تھی، صبیحہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا تھا. انہیں اپنے اس بیٹے کی ناراضگی سے ڈر لگتا تھا. موم یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے. حور کہاں ہے؟ اسے بھی یاد نہیں تھی آپ کی میڈیسن. زاویان خان کو غصہ آنے لگا تھا. بیٹا، حور اور ہالے بڑی حویلی گئی ہیں. کل روحا اور زویا انہیں اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی، صبیحہ بیگم نے مدھم سی آواز میں کہا تھا. واٹ؟ حور آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ زاویان خان نے بے یقینی سے پوچھا تھا. کیونکہ حور صبیحہ بیگم کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی. اگر انہیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی تو وہ ان کے پاس سے ہلتی بھی نہیں تھی. نہیں بیٹے، وہ کل دوپہر کو گئی تھی. تب میں بالکل ٹھیک تھی اور میں نے ہی اسے بھیجا تھا. اتنے دن ہو گئے، وہ ویسے تو کہیں جاتی نہیں. میں نے سوچا بڑی حویلی ہو آئے گی تو اچھا فیل کرے گی. صبیحہ بیگم نے تفصیل بتائی تھی. ویسے بھی میں حور کی ذمہ داری نہیں ہوں. مجھے اب میری بہو چاہیے جو میرا اور میرے بیٹے کا خیال رکھے، صبیحہ بیگم نے ضدی انداز میں کہا تھا. ان کے اس طرح اچانک سے بہو کا کہنے پر زاویان خان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا. ان کی آنکھوں میں ضد کے ساتھ التجا تھی. تو کروا لیں زائم کی رخصتی، میں آغا جان سے بات کرتا ہوں. زاویان خان اپنی ماں کی بات سمجھ چکا تھا لیکن پھر بھی اپنی بجائے زائم کی رخصتی کی بات چھیڑ گیا. کیسا زمانہ آ گیا ہے، بڑے بھائی کی شادی ہوئی نہیں اور چھوٹے کی پہلے ہو گئی. بیڈ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھے واصف خان نے گہرا طنز کیا تھا. ویسے تو ان کے ہاتھ میں اخبار تھا لیکن ان کو اخبار سے زیادہ ان ماں بیٹے کی باتوں میں انٹرسٹ تھا. واصف خان کے طنز پر زاویان خان نے اپنی آنکھیں سکیڑی تھیں جبکہ صبیحہ بیگم کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا. انہیں پتہ تھا
اب ان دونوں باپ بیٹے نے طنز کے تیر ایک دوسرے پر پھینکنے ہیں۔ موم اپنے شوہر کو سمجھا لیں، جاویان خان نے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ صبیحہ بیگم اپنے بیٹے کے اس انداز پر واری جا رہی تھی۔ وہ کب ایسے شکایت کرتا تھا؟ وہ یا تو سنجیدہ رہتا تھا یا ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ تو بیٹے کر لو نا شادی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری موم کو سنبھالنے کے لیے کوئی آ جائے؟ حور کب تک میرا خیال رکھے گی؟ صبیحہ بیگم نے جاویان خان کو بلیک میل کرنا چاہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو کل ہی 10 لڑکیاں آ جائیں گی، جاویان خان نے بے فکری سے کہا تھا۔ جاویان کی بات پر واصف علی خان کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت! تھوڑی دیر پہلے تو ایک کے لیے بھی نہیں مان رہا تھا اور اب اکٹھی 10! اسلام میں بھی صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ واصف خان نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ لگایا تھا۔ جاویان خان نے انہیں ناگواری سے دیکھا تھا، جبکہ صبیحہ بیگم تو ابھی تک حیران تھی۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نرسز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر بات خیال رکھنے کی ہے تو میں ایک کی بجائے آپ کے لیے 10 نرسز ارینج کر دیتا ہوں، جاویان خان نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ جاویان میری جان، تم آخر شادی کے لیے مان کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری موم تمہاری خوشیاں دیکھے؟ صبیحہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو پیار سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ جاویان خان نے ان کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ موم، اگر خوشیاں میرے نصیب میں ہوئی تو انہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وقت آنے پر شادی بھی ہو جائے گی، جاویان خان نے ان کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ انشاءاللہ، اللہ میرے بیٹے کا نصیب خوشیوں سے بھر دے۔ صبیحہ بیگم نے سر ہلاتے ہوئے دعا دی اور بات کو یہیں ختم کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جاویان خان غصے میں 1-2 ہفتوں کے لیے حویلی سے چلا جائے۔ آغا جان اور صبیحہ بیگم نے جاویان خان کو شادی کے لیے کئی دفعہ کہا تھا۔ انہوں نے اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن جاویان خان نے کبھی بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا تھا۔ اب آپ ریسٹ کریں اور کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ جاویان نے ان کی پیشانی کو پیار سے چوم کر ایک جتاتی نظر واصف خان پر ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ واصف خان اپنی بیوی کے اداس چہرے کو دیکھ ان کے پاس آ گئے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ابھی اس گدھے کو کوئی اپنی ٹکر کی ملی ہی نہیں ہے۔ جس دن کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے گی اس دن خود تمہارے ترلے کرے گا کہ میری شادی کروا دیں۔ واصف خان نے ماحول کو تھوڑا لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ واصف خان کی بات پر صبیحہ مسکرا دیں۔ آپ بھی نا، ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میرے بیٹے کی ٹکر کی لڑکی ملنا بھی مشکل ہے۔ صبیحہ بیگم نے سر ہلا کر حامی بھری تھی، جیسے اس کے باپ کی ٹکر کی بس تم تھی۔ واصف نے محبت بھری نگاہوں سے صبیحہ بیگم کو چھیڑا تھا۔ واصف کی بات سن کر صبیحہ بیگم کے گال دہکے تھے، جنہیں دیکھ کر واصف خان کا قہقہہ کمرے میں گونجا تھا۔ خانم، آپ ابھی بھی بلش کرتی ہیں؟ واصف خان نے ہنستے ہوئے صبیحہ بیگم کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ امائرہ، اٹھ جاؤ! فضا ملک امائرہ کے روم میں اسے اٹھانے کے لیے داخل ہوئی تھی، لیکن خالی بیڈ کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹھٹکی تھی۔ فضا ملک نے اپنی حیران کن نظریں کمرے میں دوڑائیں۔
تو امائرہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ فضا ملک کو دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ امائرہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ امائرہ، آج تم خود اٹھ گئی؟ فضا ملک نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے فضا ملک کو جتنے جتن کرنے پڑتے تھے وہ صرف وہی جانتی تھی، اور آج وہ خود ہی اٹھ گئی تھی۔ فضا کا حیران ہونا بنتا تھا۔ جی موم، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، آج میرا ٹرپ ہے، بھول گئیں آپ؟ امائرہ نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ ٹرپ تو تمہارے پہلے بھی بہت گئے ہیں، یہ اس دفعہ کون سا اسپیشل ٹرپ جا رہا ہے جس کے لیے تم اتنی ایکسائٹڈ ہو اور صبح خود ہی اٹھ گئی؟ فضا ملک نے اسے شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ فضا ملک کے سوال پر امائرہ کے اپنے بالوں میں چلتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ ہاں ہاں موم، میں خود نہیں اٹھی، مجھے عروہ نے کال کر کے اٹھایا تھا، اس نے اتنے فون کیے کہ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ امائرہ نے بیچاری سی شکل بناتے ہوئے بہانہ بنایا تھا۔ اوہ، تو تمہیں عروہ نے اٹھایا ہے، میں بھی کہوں کہ تم خود کیسے اٹھ گئی؟ فضا ملک نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ نے ان کے مان جانے پر اپنی بتیسی دکھائی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں۔ فضا ملک حکم صادر کر کے واپس پلٹ گئی۔ ان کے جانے کے بعد امائرہ نے گہری سانس لی تھی۔ اف اللہ، ابھی پکڑی جاتی۔ امائرہ نے اپنے سر پہ ہلکی سی چپت مارتے خود سے کہا تھا۔ کیسے پکڑی جاتی؟ عروہ نے اتنا اچھا پلان زندگی میں پہلی بار بنایا ہے۔ کشمیر، آئی ایم کمنگ، امائرہ نے ایکسائٹڈ انداز میں خود سے کہا تھا اور دوبارہ اپنی تیاری میں لگ گئی۔ فضا، امائرہ نہیں آئی ابھی تک؟ اخبار پڑھتے حیدر ملک نے فضا ملک سے پوچھا تھا۔ حیدر ملک اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ فضا ملک ان کے ساتھ ہی برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آ رہی ہوگی وہ، میں اسے دیکھ کر آئی تھی، تیار ہو رہی ہے، فضا ملک نے ان کی طرف دیکھتے جواب دیا تھا۔ کیا ہوا حیدر، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ فضا ملک نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فضا، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں امائرہ کو بھیجوں، حیدر ملک نے پریشانی سے کہا تھا۔ ایک ٹرپ ہی تو ہے حیدر، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ فضا ملک نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ ٹرپ بھی تو ایک ہفتے کا ہے، اتنا لمبا ٹرپ کون رکھتا ہے؟ حیدر ملک نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے، ہفتے کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، فضا ملک نے تحمل سے کہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس دفعہ حیدر ملک کی آواز میں ایک ڈر بھی تھا۔ کیا ہو گیا ہے حیدر، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ٹرپ پر جا رہی ہے، جہاز پر نہیں، اور بچی نہیں ہے جسے کچھ ہو جائے گا، فضا ملک نے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ فضا ملک کی برابر والی کرسی پر شاہ میر بیٹھا تھا، جو کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ امائرہ ملتان کے بجائے کشمیر جا رہی ہے اور اس کے پرمیشن لیٹر پر میں نے سائن کیے ہیں، تو اس دفعہ تو مسٹر ملک نے مجھے گھر سے ہی نکال دینا ہے، شاہ میر نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ڈیڈ، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایک ٹرپ ہی تو ہے،
وہ جائے گی اور واپس آ جائے گی، جا بھی ملتان ہی رہی ہے، کون سا کہیں اور جا رہی ہے۔ شاہ میر نے انہیں اپنی طرف سے تسلی دینا چاہی تھی۔ شاہ میر بیٹا، جب تم مجھے تسلی دیتے ہو نا، پتہ نہیں کیوں ٹینشن فری ہونے کی بجائے مجھے زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے، اس لیے برائے مہربانی تم تو مجھے تسلی نہ ہی دو۔ حیدر ملک نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا تھا۔ صبح صبح اپنی اتنی عزت و افزائی پر شاہ میر اپنا سموہ لے کر رہ گیا۔ فضا ملک نے شاہ میر کے اترے چہرے کو دیکھتے اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی تھی۔ گڈ مارننگ بابا جان، امائرا نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی حیدر ملک کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ مارننگ میری جان، حیدر ملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، حیدر ملک نے محبت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امائرا نے آف وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کی شرٹ گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تھی۔ آگے سے بالوں کی خوبصورت سی بریڈ بنا کے انہیں پیچھے ایک پونی ٹیل میں بند کیا ہوا تھا۔ سبز آنکھوں میں کاجل کی ہلکی ہلکی لکیریں کھینچ رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پہ ہلکا سا گلوس لگایا تھا۔ اتنی سی تیاری میں امائرا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ تینوں ایک منٹ کے لیے ساخت ہو گئے تھے۔ وہ لگ ہی اس قدر خوبصورت رہی تھی۔ میں اپنے ہینڈسم بابا کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہوں، پیاری تو لگوں گی نا؟ امائرا نے اکلوتی لفظ پر شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو میں ہی پیاری بیٹی ہوں، تم نہیں۔ بیگم جانے سے پہلے میری بیٹی کی نظر اتار دینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری بیٹی کو آج نظر ہی نہ لگ جائے۔ حیدر ملک نے اپنی بات پر امائرا خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مینز۔ عروہ نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، لو میری دوسری بیٹی بھی آ گئی، حیدر ملک نے پیار سے کہا تھا۔ عروہ نے مسکراتے ہوئے امائرا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی۔ عروہ نے بھی آف وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا اور امائرا کا ڈریس سیم تھا، دونوں ایک ہی جگہ کی بھٹکی ہوئی روحیں لگ رہی ہوں۔ ان کے وائٹ کلر کا ڈریس پہننے پر شاہ میر نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہم تو چلو وائٹ کلر میں روحیں لگ رہی ہیں، وہ بھی پیاری والی، تم تو ہر کلر میں اجڑے ہوئے جن لگتے ہو، عروہ نے بھی ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ناشتہ کرو پہلے سب۔ ابھی شاہ میر کو جواب دیتا کہ فضا ملک نے ان تینوں کو ٹوکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل صبح صبح جنگ کا میدان بن جائے۔ جی ملکہ عالیہ، فضا ملک کے حکم صادر کرنے پر تینوں نے یک زبان جواب دیا اور اپنا اپنا ناشتہ کرنے لگ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر ڈائننگ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے، شاہ میر نے عروہ اور امائرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ امائرا تم سن لو شاہ میر کی بات، مجھے سینڈوچ کھانا ہے، عروہ نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ میر نے اسے دیکھ کر دانت کچکچائے تھے۔ چلو اٹھو، کب سے کھائی جا رہی ہو، پہلے میری بات سنو۔ شاہ میر نے عروہ کی چیئر کے پیچھے آ کر اس کی پونی ٹیل کو نیچے سے پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ امائرا شرافت کا مظاہرہ کرتی پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ جن کہیں کے، مجھے سینڈوچ تو کھانے دو،
عروہ نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، میں کب سے دیکھ رہا ہوں، ایک کے بعد ایک سینڈوچ کھائی جا رہی ہو۔ 3 سینڈوچ تو تم کھا چکی ہو۔ شاہ نے اسے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی تک میں نے 3 نہیں، صرف 4 کھائے ہیں اور یہ 5واں بھی کھاؤں گی۔ عروہ نے کھڑے ہوتے سینڈوچ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بڑی سی بائٹ لے کر شاہ کو جتاتے ہوئے کہا تھا۔ بھوکی کہیں کی، مام کل سے آپ سینڈوچ نہ بنائیے گا، شاہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر ملک اور فضا ملک ان کی نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے۔ وہ تینوں ایسے ہی تھے، بچپن سے رہتے بھی ساتھ تھے، لڑتے بھی ساتھ تھے۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ تینوں میر کے روم میں کھڑے تھے۔ کیا ہے شاہ میر، کیا بات کرنی ہے جو تم مام اور بابا کے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ ماہرہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ موبائل دو مجھے اپنے دونوں، شاہ میر ماہرہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ ماہرہ اور عروہ نے اپنا اپنا موبائل اسے دے دیا۔ شاہ میر نے تھوڑی دیر دونوں موبائلوں میں کھٹ پٹ کرنے کے بعد ان کے موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے۔ میں نے ٹریکر انسٹال کر دیا ہے دونوں فون میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں کے موبائل سوئچ آف نہیں ہونے چاہئیں، کہیں بھی ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو۔ میری کال تم لوگ ہمیشہ پک کرو گی اور مجھے اپنے ہر دن کی اپڈیٹ بھی دو گی، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو تم سب سے پہلے مجھے کال کرو گی۔ دونوں ساتھ رہو گی اور ایک دوسرے کا خیال رکھو گی، سمجھ رہی ہو تم دونوں؟ شاہ میر انہیں بڑے بھائی کی طرح سمجھا رہا تھا۔ ہائے، میرے بھائی کو ہماری اتنی فکر ہے، ماہرہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہو، تم دونوں چڑیلوں کی فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے ان 2 ہفتوں کی فکر ہے جو میں نے تم لوگوں سے ملازمت کروانی ہے، شاہ میر نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا تھا۔ ماہرہ اور عروہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی شاہ میر ان سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن ظاہر کرنے کی بجائے الٹا ان پر رعب جماتا ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں، اگر اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا تو میں اگلے ہی سیکنڈ مسٹر ملک کو بتا دوں گا کہ تم لوگ ملتان کی بجائے کشمیر گئی ہو۔ میں واقعی میں سچ میں ایسا ہی کروں گا۔ شاہ میر نے لگے ہاتھ دھمکی بھی دی تھی۔ سمجھ گئی؟ شاہ میر نے تصدیق چاہی تھی۔ یس سر، ماہرہ اور عروہ نے شرارت سے سلوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویری گڈ، شاہ میر نے ان کے انداز پر اپنا کالر جھٹکا تھا، جیسے واقعی میں وہ کوئی بڑا افسر ہو اور اس کے سامنے کھڑی 2 اس کی چڑیلیں بہنیں اس کی ملازم ہوں۔ مجھے میری دونوں بہنیں صحیح سلامت واپس چاہئیں۔ 1 ہفتے کے بعد، شاہ میر نے ان دونوں کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ ماہرہ اور عروہ اس کے انداز پر مسکرائی تھیں۔ چلو اب، ورنہ مسٹر ملک اور مسز ملک ہم پر شک کرنے لگ پڑیں گے، شاہ میر نے ان دونوں کو باہر لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ مام تھوڑی دیر بعد وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے کال کرتی رہنا، ٹھیک ہے؟ ماہرہ حیدر ملک کے گلے لگی ہوئی تھی۔ حیدر ملک اسے ایک دفعہ دوبارہ اپنا ہدایت نامہ سنا رہے تھے۔ اوہو بابا، مجھے پتہ ہے، میں نے آپ کی ساری باتیں حفظ کر لی ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں یوں گئی اور یوں آئی۔
امائرہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ میری پیاری بیٹی، حیدر ملک نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ ان کا دل کیا وہ امائرہ کو روک لے، لیکن پھر امائرہ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل گئے۔ وہ امائرہ کو روک کر اسے اداس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ نے بھی اپنا پورا خیال رکھنا ہے بیٹا۔ حیدر ملک نے عروہ کو سائیڈ سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ جی انکل، آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا امائرہ کے ساتھ، عروہ نے مسکراتے ہوئے حیدر ملک سے کہا تھا۔ اسی بات کی تو ٹینشن ہے، عروہ کی تسلی پر شاہ میر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ میر کی بڑبڑاہٹ پر عروہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ حیدر ملک نے ایک دفعہ دوبارہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ حیدر ملک سے ملنے کے بعد وہ دونوں فضا ملک سے ملی۔ مسز ملک، آپ نے میرے بابا کا پورا خیال رکھنا ہے، انہیں ٹینشن نہیں لینے دینی۔ امائرہ بڑی اماں دادی کی طرح اپنی ماں کو ہدایت دے رہی تھی کہ وہ اس کے باپ کا خیال رکھے۔ ہوں کہہ تو ایسی رہی ہے جیسے میں ان کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ امائرہ کی بات پر فضا ملک نے منہ پھلایا تھا۔ میری پیاری موم، ان کے منہ پھلانے پر امائرہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے گال کو پیار سے چوما تھا۔ اس کے انداز پر فضا ملک مسکرا دی۔ اپنا خیال رکھنا اور الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرنا، فضا ملک نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ وہ دونوں ان سے مل کر گھر سے باہر نکل آئیں۔ انہیں شاہ میر نے کالج ڈراپ کرنا تھا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے دنوں سے تو اتنی ایکسائٹڈ تھی، اب جب ٹائم آ گیا ہے تو تم نے منہ بنایا ہوا ہے، عروہ نے امائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو گاڑی کا دروازہ پکڑے اداس سی کھڑی تھی۔ مجھے بابا سے جھوٹ بول کر جانا اچھا نہیں لگ رہا، امائرہ نے اداسی سے کہا تھا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، ہم یوں جائیں گے اور یوں آ جائیں گے، عروہ نے اسے تسلی دی تھی۔ عروہ کی بات پر امائرہ نے ہنکار بھرا تھا۔ امائرہ نے ایک اداس بھری آخری نظر اپنے گھر پر ڈال لی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ واپس اندر چلی جائے۔ آجاؤ امائرہ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ عروہ کی آواز پر امائرہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بالآخر امائرہ کا کشمیر جانے کا خواب سچ ہونے والا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ خواب زندگیاں پلٹ کر رکھ دے گا، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ساتھ پیچھے بیک سیٹ پہ بیٹھی عروہ کی بھی۔ لالا، آپ کے ورکرز تو بہت ہی نالائق ہیں، یہ دیکھیں سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں لکھے ہوئے، حمدان خان نے راہم کو فائل دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے لاؤنج میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ آغا جان توصیف خان اور واصف خان بھی وہیں پر موجود تھے۔ حمدان خان کافی دیر سے راہم خان کا دماغ کھا رہا تھا۔ راہم، جو کہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ اور کچھ فائل پھیلا کر بیٹھا تھا، اسے اپنے یہاں پر کام کرنے پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر اب تم نے ایک لفظ بھی کہا حمدان خان تو میں نے تمہارا سر دیوار کے ساتھ مار دینا ہے، راہم خان نے اسے دبے دبے غصے سے دھمکی دی تھی۔ ایک تو ان کے ورکرز کی غلطیاں بتا رہا ہوں، اوپر سے نخرے دیکھو جناب کے، حمدان خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر راہم خان نے اپنے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا تھا، جسے وہ بروقت کیچ کر گیا اور ہنسنے لگ پڑا۔
اچھا سوری، اب نہیں کرتا۔ حمدان خان نے اپنے کان پکڑے تھے۔ اوہو، یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ حمدان خان نے سیڑھیوں سے اترتے زعیم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زعیم خان نے اس وقت لائٹ براؤن کلر کی قمیص شلوار کے ساتھ ڈارک براؤن کلر کی پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ اپنے گھنے سیاہ بالوں کو جیل کے ساتھ اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ اپنی ڈارک براؤن پرکشش آنکھوں اور جابر شخصیت کے ساتھ زعیم خان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ حمدان خان کے چھیڑنے پر زعیم خان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ زعیم خان اپنے کف سیٹ کرتے ہوئے آغا جان کے پاس آ کر ان سے پیار لینے لگا۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ آغا جان نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے پیار سے دعا دی تھی۔ بابا جان، مجھے آج آپ سچ بتا ہی دیں، مجھے آپ لوگ کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں؟ مجھے پوری سوتیلوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ حمدان خان نے ایک خفگی بھری نظر آغا جان پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ مظفر آباد کی ایک مسجد کی سیڑھیوں سے اٹھایا تھا تمہیں میں نے اور تمہاری ماں نے۔ توصیف خان نے سر ہلاتے ہوئے سیریس انداز میں کہا تھا۔ توصیف خان کی بات پر رحیم خان اور زعیم خان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ آپ سے تو اللہ پوچھے گا بابا جان، حمدان خان نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے لگا تھا اس کے خفگی بھرے تاثرات پر اس کے بابا اور آغا جان پیار سے کہیں گے کہ تم تو ہمارے سب سے پیارے چشم و چراغ ہو، لیکن یہاں تو بازی الٹ ہی پڑ گئی تھی۔ اور آپ اتنے سج سنور کر کہاں جانے کی تیاری میں ہیں؟ حمدان خان نے زعیم خان کو شکی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم ہر وقت میری جاسوسی میں کیوں لگے رہتے ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ زعیم خان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، حمدان خان نے بڑے تحمل سے یک لفظی جواب دیا تھا۔ بابا جان، میں حور اور حالے کو لینے جا رہا ہوں۔ زعیم خان نے حمدان خان کو اگنور کرتے ہوئے واصف خان سے کہا تھا۔ اوہ، تو یہ ساری تیاریاں سسرال جانے کی ہو رہی ہیں؟ حمدان خان نے اپنی آئی برو اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ حمدان خان کی بات پر زعیم خان نے اپنے دانت کچکچائے تھے۔ لیکن افسوس، آپ کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ حمدان خان نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ زعیم نے غصے سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ ریحان لالا تھوڑی ہی دیر میں حور اور حالے کو لے کر آنے ہی والے ہوں گے۔ انہوں نے ابھی کال کر کے بتایا تھا۔ حمدان خان نے زعیم خان کو سلگانے کے لیے اپنی بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بتیسی دیکھ کر زعیم خان کا دل کیا کہ اس کے 32 دانت توڑ دے، لیکن بڑوں کی موجودگی میں خود پر ضبط کرتا آغا جان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زعیم خان بیچارہ، جو صبح سے اپنی روح بیبی کے ساتھ ملاقات کے خواب دیکھ رہا تھا، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میرے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ لالا، یہ کتنا اچھا گانا ہے نا؟ حمدان خان زعیم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے گنگنا رہا تھا، لیکن پھر اس کی خون اشام آنکھوں کو دیکھ کر رحیم سے گانے کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ رحیم، فائل فائنل ہوئی یا نہیں؟ ابھی رحیم کوئی جواب دیتا کہ پیچھے سے زاویان خان کی آواز کو سن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زاویان خان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ لالا، بس ہو گیا ہے۔
آپ سے یہ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ دونوں ابھی کچھ ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے صبیحہ بیگم کی چیخ کی آواز سن کر سب چونکے تھے۔ اگلے ہی پل جاوید خان فائل کو دور پھینک کر اوپر کی طرف بھاگا تھا، جہاں سے صبیحہ بیگم کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جاوید خان صبیحہ بیگم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ آواز صبیحہ بیگم کے کمرے سے نہیں بلکہ دوسری سمت سے آ رہی ہے۔ جاوید خان نے جلدی سے اپنے بھاری قدم اسی سمت اٹھائے تھے۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا نہ ہوا ہو۔ جاوید خان نے اپنے قدم اس کمرے میں رکھے جہاں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں صبیحہ بیگم اپنے کانوں کو ہاتھوں سے جکڑے زور زور سے چیخ رہی تھی، نہیں نہیں، ملیحہ میری بہن۔ جاوید خان نے جلدی سے جا کر انہیں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ موم، کچھ نہیں ہوا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ جاوید خان نے انہیں ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ جاوید، میری ملیحہ، خون، جاوید، خون۔ صبیحہ بیگم چیختے ہوئے جاوید خان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ موم، کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریلیکس ہو جائیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ جاوید خان نے ان کا گال تھپتھپاتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حویلی کے سارے ہی لوگ کمرے کے باہر کھڑے اپنے پھٹتے ہوئے دلوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ریحان خان، جو ابھی 1 منٹ پہلے ہی حور اور حالے کے ساتھ آیا تھا، صبیحہ بیگم کی چیخوں کو سن کر وہ بھی اوپر کمرے میں آ چکا تھا۔ حالے اور حور تو صبیحہ بیگم کی حالت کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ پڑی تھیں۔ امینا بیگم کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جاوید، میری ملیحہ، مار دیا۔ صبیحہ بیگم فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ جاوید خان بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ موم، کچھ نہیں ہوا، موم، کچھ نہیں ہوا۔ جاوید خان مسلسل انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاوید خان خود ان کی حالت کو دیکھ کر ڈر چکا تھا۔ جاوید، امائرہ، صبیحہ بیگم نے بمشکل یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے۔ صبیحہ بیگم کے منہ سے یہ نام سن کر جاوید پر سختہ طاری ہوا تھا۔ موم، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، وہ کہیں بھی نہیں گئی، ریلیکس۔ جاوید خان ہوش میں آتا اپنی ماں کو سنبھالنے لگا۔ اچانک صبیحہ بیگم کا وجود جھٹکے کھانے لگ پڑا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ان کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ ان کا وجود برے طریقے سے جھٹکے کھا رہا تھا۔ جاوید خان نے ان کے وجود کو جھٹکے کھاتا دیکھ انہیں اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صبیحہ کا وجود جاوید خان کی باہوں میں ڈھلک گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، جاوید شدت سے دھاڑا تھا۔ رحیم خان ڈاکٹر کو بلانے باہر جا چکا تھا۔ صبیحہ بیگم کو اپنے سینے میں بھینچتے جاوید خان نے قرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ صبیحہ بیگم کی حالت کو دیکھ کر زائم اور حمدان خان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بہت کنٹرول کرنے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ان کی بے بسی کی داستان بیان کرتا بہہ گیا تھا۔ جاوید خان صبیحہ بیگم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کمرے کا دروازہ کیسے کھلا؟ جاوید خان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہا کی حد تک سرخ تھیں۔ شدید غصے کی وجہ سے گردن اور
بازوؤں کی نسیں پھول چکی تھیں۔ حویلی کے لاؤنج میں سب ملازموں کی فوج زاویان خان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبیحہ بیگم کے روم میں ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یوسف خان کے کمرے کا دروازہ کس نے کھولا؟ زاویان خان نے دہاڑتے ہوئے ملازموں کے پاؤں میں فائر کیے تھے۔ زاویان خان کے اچانک سے فائر کرنے پر ملازموں کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ زاویان! واصف علی خان نے اسے روکنا چاہا۔ واصف خان کے روکنے پر زاویان خان نے لاؤنج میں پڑا سینٹرل ٹیبل اٹھا کے سائیڈ دیوار پر مارا تھا۔ کوئی بھی نہیں آئے گا درمیان، کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ زاویان خان نے لاؤنج کے ایک سائیڈ پر کھڑے حویلی والوں کو دیکھتے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی توصیف خان اسے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ریحان خان نے ان کا بازو پکڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ زاویان خان اس وقت بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ شریف خان! زاویان کی دہاڑ پر شریف خان، جو کہ ملازموں کا ہیڈ تھا، فوراً سے ان کے سامنے آیا۔ جی خان سائیں، شریف خان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زاویان خان کے غصے کو دیکھ کر سب ملازم ہی کانپ رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا شریف خان، سب ملازموں پر نظر رکھنا۔ پھر تمہارے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ میری اجازت کے بغیر یوسف خان کے کمرے کو کھول دے؟ ہاں؟ زاویان خان نے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ سائیں، مجھے نہیں پتہ کس نے کھولا۔ میں نے سب پر نظر رکھی ہوئی تھی، پھر بھی پتہ نہیں۔ ابھی شریف خان مزید کوئی وضاحت دیتا کہ زاویان خان نے گھما کر اس کے جبڑے پر اپنا مکہ مارا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں تو کسے پتہ ہوگا؟ تمہیں میں نے یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہے؟ زاویان خان نے دہاڑتے ہوئے کہا، اور اس کی ٹانگ میں فائر کیا تھا۔ گولی لگنے کی وجہ سے شریف خان کی خوفناک چیخیں حویلی میں گونجنے لگی۔ ابھی زاویان خان ایک اور فائر کرتا کہ ریحان خان نے اس کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ یہ کام ملازموں کا نہیں، پھر کیوں ان بیچاروں پر غصہ نکال رہے ہو؟ ریحان خان نے خون اشام نگاہوں سے زاویان خان کو گھورتے چبھتے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، ہو گیا ہوں میں پاگل۔ میری موم زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہیں۔ اگر یہ ان کا کام نہیں ہے تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ زاویان خان نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے دہاڑنے پر حویلی میں سناٹا چھایا تھا۔ زاویان خان ایک آخری غصے بھری نظر سب ملازموں پر ڈال کر حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ راحم، سب ملازموں سے اچھے سے پوچھ تاچھ کرو۔ اگر تو یہ کام ملازموں کا ہوا تو یہ سب خانوں کا قہر دیکھیں گے۔ ریحان خان نے ایک غصے بھری نظر ملازموں پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن لالا، چاچو یوسف اور چچی ملیحہ کے روم کی چابی تو صرف زاویان لالا کے پاس ہے، تو کوئی اور دروازہ کیسے کھول سکتا ہے؟ راحم خان نے پریشانی سے کہا تھا۔ حویلی کے سارے کیمراز چیک کرو، کچھ تو ملے گا۔ جی ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈے۔ تو یہ تھی ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مجھے موٹیویشن ہو اور میں روز انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈز دیتی رہوں۔ چلے پھر اب آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔
اللہ حافظ.